بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سجدہ کرو مگر محبت سے سر رکھو، بعض قانونی سجدہ نہ کرو۔ آج کل برادران لا، فادران لا، مدران لا ہوتے ہیں۔ اللہ کو قانونی پانے والے مت سمجھو، سر کو محبت سے اللہ کے حضور سجدہ میں رکھو، اور جب سبحان ربی الاعلیٰ کہو کہ اے میرے پالنے والے، آپ پاک ہیں، نہایت عالی شان ہے، تو مزہ آ جائے گا۔ سبحان ربی الاعلیٰ۔ انشاءاللہ اللہ والوں سے پوچھو، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھو کہ ان کو ایک سجدہ میں کتنا مزہ آتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں سجدہ کرتا ہوں تو کتنا مزہ آتا ہے، 200 سلطنت سے زیادہ مزہ آتا ہے۔ سلطنت کی بھیک پانے والے اور ہیں، اور جو سلطنت کی بھیک دیتا ہے اس کے قدموں میں سر رکھنے والے اور ہیں، اس کے قدموں میں سر رکھنے والے اور ہیں۔ فرماتے ہیں جب سجدہ کا ذائقہ مل جائے گا تو روئے گا کہ اے خدا، ہمیں ملک نہیں چاہیے، ہمیں مالک چاہیے، ہمیں ملک نہیں چاہیے، ہمیں مالک چاہیے۔ اے خدا، مجھ کو ابدیت کا ذائقہ اور سجدے کا مزہ مسلم عطا فرما۔ مرغ مسلم کھانے والوں، ذرا سجدہ مسلم بھی مانگو اللہ سے۔ دنیا کے بادشاہوں کی رگوں میں گٹر لائن ہے، گندگی بہہ رہی ہے، ان کی رگوں میں دنیا کی محبت گھسی ہوئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی خوشبو سے محروم ہیں۔ اگر یہ اللہ کی محبت کا مزہ پا جاتے تو سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی طرح تخت و تاج کو لات مار دیتے۔ ایک بادشاہ کو جب اللہ کی محبت کا مزہ ملا تو اپنی بادشاہ چھوڑ کر دوسرے ملک میں جا کر اینٹیں بنانے لگا۔ مزدور بن کر مزدوری کرتا تھا، مگر نقاب ڈالے ہوئے تھا تاکہ دوسرے ملک والے مزدور سمجھ نہ جائیں کہ میں کسی ملک کا بادشاہ ہوں، کیونکہ بادشاہوں کا بڑا اقبال ہوتا ہے، ان کا چہرہ بتا دیتا ہے۔ لہذا مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نقاب ڈال کر اینٹیں بناتا تھا، ہفتہ میں 1 دن مزدوری کرتا تھا اور 7 دن اسی سے کھاتا تھا اور اللہ اللہ کرتا تھا۔ ایک دن تیز ہوا چلی تو اس کے چہرے سے نقاب اڑ گیا، تو شاہی چہرہ دیکھ کر مزدوروں میں آپس میں گفتگو شروع ہو گئی کہ یہ تو کوئی بڑا شخص معلوم ہوتا ہے، یہ واقعہ حدیث میں بھی ہے۔ یہ مزدور ہرگز نہیں ہے۔ یہ خبر اس ملک کے بادشاہ تک پہنچی تو بادشاہ بھی گھبرایا ہوا آیا کہ پتہ نہیں کسی دوسرے ملک کا جاسوس تو نہیں آ گیا، اور اپنا خیمہ اسی جگہ لگایا جہاں یہ مزدور تھا، اور کہا کہ سب مزدور چلے آئیں اور یہ نقاب پوش مزدور میرے پاس آ جائے جو نقاب ڈالے ہوئے ہے، اور اس سے کہا کہ نقاب اٹھائیے۔ اب وہ کیا کرتا، کتنا ہی بڑا پیر فقیر ہو یا بادشاہ ہو، دوسرے ملک میں تو رعایا ہو گیا تھا۔ اس نے نقاب اٹھایا تو بادشاہ نے کہا کہ دیکھو بھئی، آپ مجھے بادشاہ لیکن تارک سلطنت معلوم ہوتے ہیں، آپ مجھ سے بلند تر ہیں، کیونکہ میں عاشق سلطنت ہوں
اور غلام سلطنت ہوں اور آپ تارک سلطنت ہوں، لہٰذا آپ میرے ساتھ چلو اور جہاں تخت شاہی ہے میں جہاں بیٹھتا ہوں آپ بھی وہاں بیٹھو، اور میں آپ کی رعایا بڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ اور یہ شعر پڑھا جس کا مفہوم ہے، آپ میرے پاس رہا کرو کہ میری قسمت جاگ جائے، میری جان آپ کی ملاقات سے سو جان ہو جائے گی۔ اب وہ مجبوراً چلا تو کیا، مگر اس کا بادشاہ چھوڑ کر آیا تھا کہ یہاں اللہ اللہ کروں گا، لیکن اس بادشاہ نے آپ کو پھر بادشاہ بنا دیا، لیکن اس بادشاہ نے ہم کو پھر بادشاہ بنا دیا۔ تو اس سال تارک سلطنت بادشاہ نے کہا جو مزدور بنا ہوا تھا کہ حضور میں تخت شاہی تک تو آ گیا ہوں اور بیٹھ بھی گیا ہوں، لیکن مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، ذرا کان میرے منہ کے پاس لائیے، میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ بس اس نے درد بھرے دل سے، جلے بھنے دل سے نہ جانے اللہ کی محبت کی کیا بات کی کہ وہ پاگل ہو گیا۔ اس نے کہا مجھے بھی اپنے ساتھ دوسرے ملک میں لے چلو، میں بھی اپنی بادشاہت کے دائرے میں نہیں رہوں گا، تم نے اپنے مالک اپنا ملک چھوڑا، میں بھی اپنا ملک چھوڑوں گا، چلو۔ دونوں آدمی کسی تیسرے ملک میں بھاگ چلے، وہاں جا کے یہ دونوں بادشاہ اللہ اللہ کرنے لگے، مزدور ہو گئے۔ یہ حدیث میں واقعہ ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ فلاں بستی ہے، بستی کا نام بھی آپ نے بتایا، سمندر کے کنارے بستی تھی، وہاں ان کی قبریں اکٹھی ہیں، فوت ہوئے ایک جگہ پہ قبریں ان کی بنی، فرمایا میں وہاں ہوتا تمہیں وہ ان دونوں کی قبریں بھی دکھاتا۔ ایسے بھی دنیا میں جنہوں نے عبادت کی لذت کو پا لیا، لیکن اللہ والوں کو ملک بھی مل جائے، تخت بھی مل جائے تو وہ تخت پر بھی مصلی بچھا دیتے ہیں اور اس تخت کو عبادت گاہ بنا دیتے ہیں، پورے ملک میں اللہ اللہ پھر ہوتی ہے۔ جیسے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو بادشاہت ملی تو امیر المومنین بنے، پوری عوام کو اللہ کی عبادت پہ لگا دیا، خود بھی اللہ کی عبادت کرنے والے، عوام بھی اللہ کی عبادت کرنے والے، پھر برکتوں کا نزول ہوا، لوگ زکوٰۃ لے کر نکلتے ہیں کہ کوئی زکوٰۃ لے لے، زکوٰۃ لینے والا کوئی ملتا نہیں، اتنی برکتیں آ گئی۔ اللہ جل جلالہ مجھے بھی اور آپ کو بھی بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔